اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی قال اللہ تعالی افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون الى آخر سورہ۔ الحمدللہ ہم لوگ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 75 سے، آج آیت نمبر 75 سے شروع کرنا ہے، تو ہم لوگ سورہ بقرہ کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ 74 تک ہو گیا تھا، آج 75 سے ہم لوگ شروع کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہم لوگ ریفریش کریں اپنے مائنڈ میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے آلموسٹ 8 رکوع ابھی تک پڑھ لیے ہیں الحمدللہ، اور ان رکوعوں میں جو ہم کرنٹلی پڑھ رہے ہیں اس میں 10 رکوع جو ہیں وہ اسرائیل جو پریویس مسلم نیشن ہے بنی اسرائیل، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خطاب ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دعوت دی کہ بھئی دیکھو یہ کتاب ہے، اس پر ایمان لاؤ، تمہارے پاس بھی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اس دین کی طرف۔ اس کے بعد پھر جو باقی اگلے 9 رکوع ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو گنوایا کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تم لوگوں نے یہ کیا، میں نے تم پہ یہ فضل کیا، تم لوگوں نے یہ کیا، میں نے تمہیں یہ معجزہ دکھایا، یہ کیا، جسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ ان پہ فرد جرم عائد کی کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے تم لوگ چنیدہ لوگ ہو، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہو، اللہ تعالیٰ کی بات مانو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اتنے کرم اور اتنے تمہارے ساتھ جو ہے محبتوں والے معاملہ کر رہا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات نہیں مانی، جب ان کو اچھی طرح ٹائم مل گیا، اراؤنڈ 2000 ایئرز، 2000 سال تک وہ لوگ اس منصب پہ، امت مسلمہ کے منصب پہ فائز رہے۔ جب انہیں بالکل ان جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں اخیر ہو گئی ان کی، تو اب اللہ تعالیٰ نے 2000 سال بعد انہیں امت مسلمہ کے منصب سے معزول کر دیا، یعنی اتار دیا، اور اس کی جگہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو امت مسلمہ کا درجہ دیا گیا۔ اسی لیے اگر ہم دیکھیں تو جو قبلہ ہے مکہ سے پہلے کا، جو کعبہ ہے اس سے پہلے قبلہ کہاں پر ہوتا تھا؟ فلسطین میں تھا، بیت المقدس کو مانتے تھے۔ تو اب جب مسلمان امت مسلمہ کے منصب پہ فائز ہوئے تو قبلہ دوبارہ مکہ کو بنا دیا گیا، دوبارہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں دیکھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا رہا ہے بیچ بیچ میں جو ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ فرد جرم بیان کر رہا ہے تو بیچ بیچ میں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بھی ہدایت دے رہا ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، تم بھی انسان کے بچے بن جاؤ، یہ سب کچھ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ان پر ذلت اور مسکنت، ذلت اور خواری ان پر تھوپی گئی تھی ان کے کرتوت کی وجہ سے، تو اگر تم لوگ وہ کرتوت کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ تم لوگ بے عملی کرو گے تو تمہارے دل بھی پتھروں کی طرح سخت ہو جائیں گے، تم لوگ بھی جو ہے اسی قسم کے مسائل کا شکار ہوگے جیسے وہ ہوتے تھے۔ ایک چیز اور ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو پتھروں والا معاملہ ہے، جو دل کے سخت ہو جانا والا معاملہ ہے، یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہوتا کن کے ساتھ ہے؟ یہ ہوتا ان کے ساتھ ہے جو ذمہ داری پر فائز ہوتے ہیں۔ اور امت مسلمہ جو ہے ان کے ذمہ دار کون ہوتے ہیں؟ ان کے ذمہ دار علماء دین ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارا دین جو ہے وہ جب ہر شعبے کے لیے ہمیں ہدایات دیتا ہے، ہر شعبے کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کیسے رہنا ہے، کیسے چلنا ہے، تو علماء دین پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ان کے جو دین کے ماننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلیں۔ لیکن اگر علماء دین ہی اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ ذمہ داری ڈالی ہے، جو منصب انہوں نے اپنے لیے خود لیا ہے پڑھ لکھ کے، اگر وہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے تو پھر اس کی سزا ان کو تو ملے گی، اور جو آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلنے والے ہیں ان پر بھی وہی معاملہ طاری ہو جائے گا۔ تو اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہاں یہ اس لیے بھی ضروری ہے، اگر ہم یہ ساری باتیں اس لیے بھی جاننی ضروری ہیں کہ اگر ہم اس چیز کو کانٹیکسٹ میں نہ دیکھیں تو جو لمبی لمبی صورتیں ہوتی ہیں وہ سمجھنی بڑی مشکل ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب یہ ایک بات کر رہا تھا، پھر بیچ میں ایک نئی بات آ جاتی ہے، پھر دوبارہ سلسلہ کرام دوبارہ وہیں سے جا کے جڑ جاتا ہے، پھر ایک نئی چیز شروع ہو جاتی ہے۔ جی اب پوائنٹ کیسے ہوتا ہے؟ نئی امت مسلمہ کو لے کے آئے، ایسی چیزیں بالکل جب آپ کانٹیکسٹ میں قرآن کو سمجھتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا اٹ اسٹارٹس کریٹنگ سینس، اٹ اسٹارٹس میکنگ سینس۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو کیا اے مسلمانوں تم یہ توقع رکھتے ہو، طمع رکھتے ہو،
یہ خواہش رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے۔ اب ہوا کیا کہ جو عرب تھے وہ آئے تھے مکہ سے۔ اب مکہ والوں کے پاس تو نہ کوئی رسول تھا، نہ کوئی کتاب تھی، نہ ان کے پاس کوئی توحید تھی، نہ ان کے پاس کوئی شریعت تھی۔ اب جب انہوں نے دیکھا یہود کو تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کتاب بھی ہے، شریعت بھی ہے، توحید بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، یہ تو بالکل ویسے ہی ہیں، یعنی کہ معاملات تو بالکل وہی ہیں جو ہمارے والے معاملات ہیں۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح ہم آخرت کو مانتے ہیں یہ بھی آخرت کو مانتے ہیں، تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً نبی مان لینا چاہیے اور ایمان لے آنا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارا حسن ظن ہے، یہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ وہ لوگ ایسا کریں گے، لیکن وہ لوگ ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ انہیں بھی پتہ تھا، ان کی کتاب سے بھی اور قرآن سے بھی یہ وہ بھی جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن کیونکہ وہ ہماری نسل سے نہیں ہیں ہم نہیں مانتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جانتے ہیں، یہ بات ذہن میں رہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ لوگ، ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِهِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر اس میں تحریف کر دیتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بات کو بدلنے والے ہیں، یہ علماء ہی ہو سکتے ہیں، عام لوگوں کا کام نہیں ہے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ایک بڑی عجیب چیز بیان کر رہا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں آپ یہ سمجھیں کہ جو یہود کے منافقین ہیں ان کے بارے میں ذکر کر رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ان کے پاس بھی آخرت کا تصور تھا، توحید کا تصور تھا، نبی کا تصور تھا، تو جب ان میں سے ایک کچھ گروہ نے یہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا ہمارے پاس چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے جب مسلمانوں سے میل ملاپ شروع کیا، ان کے دل میں ایمان جاگنا شروع ہوا، تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرنی شروع کر دی کہ یار یہ جو تمہارے پاس ہے یہ تو ہمارے پاس بھی ہے، ہم بھی اس طرح بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو ہمیں کتاب دی ہے اس میں یہ بھی فرمایا ہے، یہ بھی فرمایا ہے۔ اب جب یہ باتیں کر کے وہ اپنے علماء کے پاس جاتے تو ان کے علماء شیاطین کا کردار ادا کرتے، کیونکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انسان کامیاب نہ ہو سکے، تو اسی لیے شیاطین کا کردار ادا کرتے اور انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں تم پر کھولی ہیں، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، تم جا کے انہیں بتا رہے ہو۔ اب اس بات کو قرآن بڑی خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم ان پر وہ باتیں کھول رہے ہو، انہیں وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھول دی ہیں، تمہیں بیان کی ہیں۔ اور پھر اس کی وجہ کیا بتاتے تھے؟ لیکن جب انسان کی عقل پہ پتھر پڑ جائیں، جب انسان کی عقل پہ پردے پڑ جائیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے تم پہ حجت قائم کرے تمہارے رب کے پاس۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی کہ انہیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ جو مسلمان بات بیان کر رہے ہیں وہ ہمارے عقائد سے بہت ملتی جلتی ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں ایک ظن ہے، ایک گمان ہے کہ ہمیں جو پتہ ہے ہم انہیں نہ بتائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا محاسبہ نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر بڑا ہی خوبصورت تبصرہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، جو کچھ بھی وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ بھی وہ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ ان کی کتاب یہی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو چیز تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بتاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ لگے گا، یا تم نہیں بتاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ لگے گا، یہ باتیں کر کے تم اللہ تعالیٰ کے محاسبے سے بچ نہیں سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے جواب دہی کرنی ہے کہ بھئی تمہارے سامنے یہ بات پیش کی گئی تھی، تم نے کیوں نہیں مانی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں۔ ابھی جو امی کا لفظ ہے یہ عرب میں استعمال ہوتا تھا دراصل مکہ والوں کے لیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ والوں میں عموماً لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، لیکن یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے یہودیوں کے لیے، پریویس امت مسلمہ کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے آگے آئے گی، لیکن اس سے پہلے ہم یہ چیز جان لیں کہ اب یہ جو یہاں سے امی جو ان پڑھ اور جہالت کی بات ہو رہی ہے، ہمارے یہاں بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ آج مسلمانوں میں بھی ایک بہت بڑا گروہ کا یہی معاملہ ہے کہ وہ دین کے معاملے میں جاہلوں کی جہالت کی انتہا پہ پہنچے ہوئے، اور اس جہالت کا ضروری نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیم سے بھی کوئی تعلق ہو، بالکل ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہوتا کیا ہے کہ وہ بچپن میں نماز سیکھی ہوتی ہے، یہ میں ان کی بات بتا رہا ہوں جو اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتے ہیں،
بچپن میں انہوں نے قرآن وغیرہ پڑھا ہوتا ہے، کوئی نماز سیکھی ہوتی ہے، کوئی 2 4 6 باتیں انہیں پتہ ہوتی ہیں دین کی، اور جب ان کے سامنے کوئی دوسرا شخص آتا ہے جو ان سے دین کا زیادہ علم رکھتا ہے، زیادہ جانتا ہے، تو اب ان کے اندر کی نا وہ دینیت جاگ جاتی ہے، اور وہ یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اتنا ہی پتہ ہے جتنا تمہیں پتہ ہے. اور وہ اتنا کیسے پتہ ہے جتنا تمہیں پتہ ہے؟ کیونکہ آیت الکرسی تمہیں بھی آتی ہے، آیت الکرسی مجھے بھی آتی ہے، سورہ فاتحہ تمہیں بھی آتی ہے، سورہ فاتحہ مجھے بھی آتی ہے، آخری جو ہے وہ سورت تمہیں بھی آتی ہے، آخری. اب یہ ہوتا ہے ان کا پرکھنے کا معیار. اور اگر اس پر کسی نے پی ایچ ڈی کی ہو یا اس پر کوئی انجینئر ڈاکٹر ہو تو پھر تو وہ اسے کہتے ہیں پھر تو وہ بیڑا ہی غرق. پھر تو جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور میں جو ہوں میرے پاس یہ ڈگری بھی ہے، تو وہ جو ہے نا پھر تو اس سے بات کرنا ایک اور مسئلہ. اور اگر اس کے بعد ایک اور اس پر جو میں نے یہاں پہ آ کے محسوس کیا، اور اس کے بعد اگر وہ موجود ہو امریکہ یا یورپ میں، ہوئے پھر تو جو ہے نا وہ سونے پہ سہاگا ہے. پھر تو بس وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے نا جو میں نے بات کر دی ہے یہ حرف آخر ہے، اور اس سے آگے آپ جا نہیں سکتے. اور واللہ اگر ایسے لوگوں سے نا آپ صرف یہ پوچھیں نا کہ تم نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا تھا، تو باپ کا جنازہ پڑھانا تو دور نہیں، یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ جنازے میں کیا پڑھتے ہیں. یعنی کہ یہ حال ہے آج کی ان امیوں کا، ان جاہلوں کا جو مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے بعض ان پڑھ بھی ہیں. اپنا ذرا اس ہم رخ کو موڑتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف، کہ ان میں سے بعض ان پڑھ بھی ہیں. اب ان پڑھ یہ جو ہوتے ہیں نا عموماً ایک یہ والا کیٹیگری ہوتی ہے جس کی ہم نے بات کی، اور ایک کیٹیگری ہوتی ہے ان امیوں کی جن کا سارا اعتماد جو ہے نا وہ علماء پر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، یہ ہمارے مولوی صاحب ہیں، یہ ہمارے جو ہے نا بس جو کہتے ہیں وہ کرتے جاؤ اور ہمارا جو ہے نا وہ بیڑا پار لگ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یعلمون الکتاب الا امانی، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے بے بنیاد آرزوؤں کے. اچھا یہ جو بے بنیاد آرزویں ہوتی ہیں، یہ جسے خواہشات ہوتی ہیں، انسان چاہتا ہے، جسے انگلش میں وشفل تھنکنگ کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سیکھے وہ ہوتے نہیں ہیں، سیکھنے کی کوشش وہ کرتے نہیں ہیں. اب ان کا سارا جو معاملہ دین کا ہوتا ہے وہ اس چیز پہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے. اور پھر ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے جو ہے وہ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا تو وہ پار لگ گیا. اب ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بخشے بخشائے سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ علم ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، اور جو تھوڑا بہت اگر کسی کا پاس علم ہے بھی تو اس پر وہ اپنی بہت ساری بڑی بڑی خواہشات بنا لیتا ہے. اور یہی معاملہ جو ہے ہم سے پہلے والی امت مسلمہ کا تھا کہ ہم تو یہ ہیں اور ہم تو وہ ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ اور کچھ نہیں کر رہے مگر ظن اور تخمین پر چل رہے ہیں، اپنے من گھڑت خیالات، اپنے محض ان کے گمان، بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح ہو جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ تو ہو گیا ان کا حال جو ان پڑھ ہے. اب وہ جو پڑھے لکھے ہیں جو اپنے آپ کو علماء دین کہتے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے. اب یہاں پر ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ وہ لوگ بدل دیتے تھے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، فتاووں کو بدل دیتے تھے. ہمارے پاس کیا ہوا ہے؟ اب ہمارے پاس کیونکہ وہ لکھا ہوا تو نہیں بدل سکتے، تو ہمارے پاس اب طریقے ایجاد کر لیے گئے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کا وہ مفہوم یا قرآن اور حدیث کی وہ بات جو ہمارے مفاد کے، ہمارے فائدے کے خلاف جا رہی ہے، اسے کیسے بدلنا ہے. تو یہ لوگ اس چیز کا جو اصل ایسنس ہوتا ہے، جو بات کا جو اصل ایسنس ہوتا ہے، اس چیز کو بدل دیتے ہیں. مثلاً اللہ تعالیٰ نے نمازیں فرض کی ہیں، 5 نمازیں کہاں فرض کی ہیں؟ اب اگر آپ اس پہ بحث کرنے لگے تو قرآن میں تو 5 نماز کا ذکر نہیں آتا ہے، آپ کو تو قرآن میں سے نکالنا پڑتا ہے، آپ کو حدیث دیکھنی پڑتی ہیں. قرآن میں نماز جنازہ کا کہاں ذکر ہے؟ اسی طرح قرآن میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کا اگر ہم دیکھنے بیٹھے تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں قرآن میں واضح احکامات نہیں ملتے ہیں، جس کے لیے آپ کو حدیث سے جو ہے وہ علم حاصل کرنا پڑتا ہے، حدیث کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہے. اب یہ لوگ فرض کریں کہ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں کہ جہاں پر ان چیزوں کے ذریعے سے ان کے مفادات پہ زک پڑتی ہے، تو اپنے لیے سود کو جائز کر لیں گے، اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی کسی حرام کی ہوئی چیز کو جائز کر لیں گے، اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے کسی حرام کام کو جائز کر لیں گے. وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں دل اتنا کھب چکا ہوتا ہے، جو ان کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو چھوڑنے کی بالکل ان کے اندر جو ہے نا وہ خواہش نہیں ہوتی ہے. تو وہ بجائے اپنے آپ کو بدلنے کے اللہ تعالیٰ کے آیات کو بدلنا شروع کرتے ہیں. اور پھر جب بدلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہتے ہیں یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہم نے نہیں کیا بھائی، جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے.
اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ حاصل کر لیں اس کے بدلے حقیر سی قیمت۔ اچھا چلیں حقیر سی قیمت حاصل کر لیں، تو اگر اس کا مطلب زیادہ قیمت ہو تو پھر بدل دیا جائے، یعنی اگر تھوڑی ہو تو ٹھیک نہیں ہے، زیادہ ہو تو ٹھیک ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ دین کے معاملے میں کچھ بھی ہے وہ دین کے حساب سے حقیر ہے۔ اس کی مثال سب سے بہترین سمجھنے کی ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں کتنی دیر رہ سکتا ہے؟ 50 60 70 80 90 100 2 3، اب کوئی بھی نمبر لگا لیں، اس کے مقابلے میں آخرت نہ ختم ہونے والی ہے۔ یعنی کہ ایک چیز جو لمیٹڈ ہے اور ایک چیز جو ان لمیٹڈ ہے، اس کا کیا مقابلہ ہے؟ اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کے لیے انسان جو کرتا ہے یہ حقیر ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہے۔ تو پھر علماء کا جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں دین کے معاملے میں، پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب ان سے شرعی مسائل دریافت کرنے جاؤ تو وہ بندہ دیکھ کے اس کے حساب سے جو ہے وہ فتویٰ دیں گے یا فتویٰ گھڑ لیں گے، اور پھر اس کے بعد کہیں گے بالکل آپ تسلی رکھیں، جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہی جو ہے وہ دین کا حکم ہے۔ اور یہ پرانے مولوی 14 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں، انہیں کیا پتہ ہے، نہ انہیں کچھ پتہ ہے، نہ انہوں نے دین سیکھا ہے، بلا بلا بلا۔ اس کے بارے میں علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ہلاکت ہے ان کے لیے جو اس چیز، ہلاکت ہے اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھی ہے۔ ویل کے بارے میں ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ ویل جو ہے وہ جہنم کی ایک گھاٹی کا نام ہے، جہنم کے ایک درجے کا نام ہے جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ویل ہے ان کے لیے، وہ بربادی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت اور بربادی ہے اس کمائی سے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ فتویٰ فروشی، دین فروشی، اپنی دنیا فروشی، یہ صرف اور صرف تباہی کا باعث بنتے ہیں، اور ایسی تباہی کا باعث بنتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کی نسلیں تک برباد ہو جاتی ہیں۔ اس کی ایک مثال اگر آپ نے سمجھنی ہے نا، ابھی اگر آپ نے اس کی ایک مثال سمجھنی ہے تو آپ دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھ لیں، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے خاندان میں آج سے 50 60 سال پہلے کے کوئی بزرگ کو سوچ لیں جو اس وقت 60 70 سال کے تھے اور بڑے اچھے کھاتے پیتے تھے، اور آگے جو ان کی اولاد چلی ہے اس نے حلال حرام کا دھیان نہیں رکھا، تو دوسری جنریشن، یعنی کہ پہلے وہ بس بزرگ ہو گئے، دوسری جنریشن ان کی وہ اولاد ہو گئی، تو سب سے پہلے تو وہ جو اولاد حرام حلال کا خیال نہیں رکھتی نا، تو جو انہیں ورثے میں ملتا ہے نا، سب سے پہلے تو اس کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ دکھنے میں زیادہ ہو جائے، کہ اگر باپ نے 1000 روپیہ چھوڑا تھا تو ہو سکتا ہے اس کے آگے 5 یا 6 بیٹے تھے تو انہوں نے اس 1000 کا 6000 کر لیا، ممکن ہے۔ لیکن وہ حرام کے چکر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جب 6000 اس کی اگلی نسل میں منتقل ہوتا ہے تو اس نسل کے اندر سے حلال اور حرام کی تمیز ختم ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بالکل سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ اپنے جو بنیادی مسائل ہیں، ان کے جو بالکل روزمرہ کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں سے بھی برکت اٹھا لیتا ہے۔ یہ جو بے شرمی، بے حیائی اور حرام والا معاملہ ہے نا، یہ انسان کی نسلوں تک کا برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو سب سے جس چیز پہ زیادہ زور دیا گیا نا اسلام میں ایمان لانے کے بعد، وہ ہے عقل حلال، کہ انسان حلال کمائے اور حلال کھائے، چاہے تھوڑا ہی ہو، کیونکہ اور یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یہ حلال کھانے والا، حلال کمانے والا کام وہی کر سکتا ہے جس کا آخرت پر یقین ہو، ایمان سے بڑھ کر۔ ایمان اور اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ہمیشہ یقین کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ جو ایمان والا معاملہ، حلال والا معاملہ، آخرت والا معاملہ، یہ جب تک چیزیں پراپر پرسپیکٹو میں نہیں دیکھی جاتی، یعنی جب تک ان کو کنیکٹ کر کے پراپر طریقے سے دیکھا نہیں جاتا، تو انسان ایسے غلط معاملات میں، ایسی برائیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کی آگے آنے والی نسلیں تک برباد ہو جائیں۔ اور میں پھر وہی کہوں گا، زیادہ دور نہ جائیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو ایسی مثالیں مل جائیں گی کہ 2 جنریشن پہلے تک لوگ جو ہے نا ان کی ایمانداری کی اور ان کی دینداری کی جو ہے نا وہ مثالیں دیتے ہوں گے، لیکن وہ 2 نسلیں نیچے آنے کے بعد جو ہے نا لوگ کہتے ہوں گے کیسی بے شرم اولاد ہے، کہاں دنوں باپ دادا کیا کرتے تھے اور یہ کیسے بے شرم لوگ ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ عقل حلال والا معاملہ بہت ضروری ہے، اور اس میں صرف، اور یہ بھی اس ایک اور چیز کی طرف توجہ دلاتا جاؤں، یہ بھی ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ، ظاہری بات ہے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ کچھ بھی کریں،
ہماری آخرت خراب نہیں ہونی چاہیے. یعنی مرتے ہوئے مجھے کلمہ نصیب ہونا چاہیے، میرے معاملات میں برکت ہونی چاہیے، اور میری اولاد میں برکت ہونی چاہیے. ہم سب یہ چاہتے ہیں، یعنی کہ کوئی مسلمان نہیں بھی ہے تو بھی وہ یہی چاہتا ہے. لیکن یہ بات لکھ لیں کہ جو حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، نہ اس کی زندگی میں برکت، نہ اس کے بچوں میں برکت، نہ اس کی کمائی میں برکت، نہ اسے مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوگا، اور مرنے سے پہلے اس نے جو بھی کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کھول کے دنیا والوں کے سامنے بیان کر دے گا. وہ شاید میں نے پہلے بھی مثال دی ہو کہ ایک محلے میں وفات ہوگی، ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ اس بندے نے جو ہے نا بہت سارے لوگوں سے قرضہ لیا ہوا تھا، اور پتہ نہیں اللہ عالم کیا معاملہ تھا، لیکن ہوا یہ کہ جب اس کی وفات ہوگی، اس کی میت سامنے پڑی تو بچے نے آگے کہا دیکھو بھائی اے پیا جے پیو، جن نے لینا ہے کو لے لو، ایسے کو نہیں دینا، ہم نہیں دے رہے کچھ بھی، یہ بڑی ہے میت باپ کی جو پڑا ہے، جس نے لینا اس سے لے لو. یعنی آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے قرضہ، اور آج یہ آج کی بات بھی نہیں ہے. سوچیں اگر اس وقت تو آج کیا حال ہوا ہوگا. کہ یہ حال ہے جب انسان اپنی اولاد کو حلال اور حرام کی تمیز ختم کر کے کھلاتا ہے. اور اگر پھر وہی بات اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں نا تو ایسے کئی آپ کو بالکل آپ کے نزدیکی رشتہ داروں میں نام نہیں لینا چاہتا کہ جنہوں نے دھوکے دیے، دوسروں کو نہیں اپنے بہن بھائیوں کو، جائیدادیں بنا لی کٹھے کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے موت بھی ان کی اس گھر میں نہیں لکھی، موت بھی ان کو کہیں اور ہی آئی. میں تو ایسے بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے جھگڑے کر کر کے گھر بنائے ان کے گھر میں چوہے پڑ گئے، ان کے گھر میں جسے کہتے ہیں نا وہ کیڑے پڑ گئے والی بات ہو گئی. کس سے لڑکے کے کس کے لیے کیا ہے؟ 20 سال رہنے کے لیے اور 25 سال رہنے کے لیے کیا تم نے کی کھٹ لیا اسی بچوں، اور اب دنیا کے لیے مثال بن گئے. کم از کم ہماری جنریشن تک تو ان کی مثالیں دی جاتی رہیں گی. او دیکھا نہیں سی وہ ہمارا فلانا فلانا ہوتا تھا، وہ ہمارا فلانا رشتے دار ہوتا تھا، وہ فلانے نے اس پہ کیس کر دیا تھا، وہ ڈمانے نے اس کا گھر لے لیا تھا، وہ اس نے بہنوں کا حصہ نہیں دیا تھا، وہ اس نے بھائی سے دور نہیں جانا. میں بار بار کہتا نہیں آپ کے ارد گرد ہے ساری چیز، لیکن ان کی اولادیں پھر بھی نہیں سیکھتی. کیوں؟ کیونکہ اولاد کو وہی حرام کھلایا ہوا ہے یہ جو حرام انہوں نے دوسروں سے لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے توفیق چھین لی. تو یہ جو توفیق چھیننا ہوتا ہے نا، یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان، یہ دراصل بات بڑی امپورٹنٹ ہے، میں اس پہ بہت زیادہ زور دے رہا ہوں کہ انسان برائی کو برائی سمجھنا ختم کر دیتا ہے. اس کے اندر سے احساس ندامت، احساس شرمندگی، توبہ کرنے کی احساس یا توبہ کرنے کا احساس ختم ہو جاتا ہے. جب یہ بات ختم ہوگی تو اب وہ ہو گیا بے شرم، بے حیا، اور زیادہ سخت الفاظ میں تو اب وہ ہو گیا بے غیرت. اب وہ کچھ بھی کرے گا. تو جب وہ کچھ بھی کرے گا تو پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ کچھ نہیں ہوگا. جب آپ کچھ بھی کرو گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی کچھ بھی ہوگا. پھر آپ کے بچے بھی بیڑا غرق ہوں گے، آپ کے مال کا بھی بیڑا غرق ہوگا، آپ کی دنیا کا بھی بیڑا غرق ہوگا. آپ نے جو اپنی دنیا میں ساکھ بنائی ہوئی تھی، جو ہمارے یہاں بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، وہ جو میں ٹائٹل کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں، جو بڑے بڑے ٹائٹل ہوتے ہیں نا، نام سے پانے لگاتے ہیں نا، میں فلانے خاندان کا ہوں، میں ڈمانے خاندان کا ہوں، وہ سب اللہ تعالیٰ غارت کر دیتا. اور پھر مرنے کے بعد بھی لوگ یہ کہتے ہیں اللہ نو معاف کرے پر بندہ چنگا نہیں سی، اور نسی کی کہ یہ مر گیا. وہ سارا کہنے کے بعد پھر آخر میں کہتا ہے اللہ نے معافی کرے کی کہیے. لیکن وہ جو کہنا ہوتا ہے وہ تو کہنے والے کہتے ہیں، معافی موفی کسی کو نہیں ملتی. تو یہ بڑی ضروری ہے ہمارے لیے بات کہ یہ جو معاملات دین کے ہیں، حلال کھانے کے، حلال کمانے کے، آخرت پر یقین رکھنے کے، جب تک یہ تین معاملات ایمان، حلال اور آخرت، جب تک یہ تین معاملات انسان کے سامنے کلیئر نہ ہونا، تب تک انسان کو مرتے ہوئے کلمہ نہیں نصیب ہو سکتا. آپ کے سامنے ایسی، یعنی کہ میرے سامنے بھی آپ کے سامنے بھی ایسی چیزیں ہوں گی کہ انسان جب غنودگی کی حالت میں جاتا ہے، فرض کریں کسی کا آپریشن ہو رہا ہے نا، تو آپ ہوتا ہے آپریشن سے پہلے، آپریشن کے بعد بھی وہ انسان غنودگی کی حالت میں ہوتا ہے. اسے اندازہ نہیں ہوتا وہ کیا کہاں پر ہے کیا ہے، کیونکہ وہ آپریشن کے وقت تو بڑے ہیوی ڈوزز دیتے ہیں. تو اس کے بعد وہ کیا باتیں کرتا ہے. یعنی یہ کہ ہمارے نا ایک جاننے والے کو آپریشن ہوا نا، تو ہم نے فون کیا ہم نے ملنے آنا ہے. انہوں نے کہا ظہیر بھائی آپ نہ آئیے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ انہیں انجیکشن لگا ہوا ہے، اسے تو پتہ نہیں کون ہے، تو وہ گندی گندی گالیاں نکال رہا ہے زور زور سے. اب سوچیں یہ تو آپریشن کی غنودگی تھی، اگر یہ آخرت کی غنودگی ہو تو، اگر یہ اس کے مرنے کا وقت ہو تو، بالکل بالکل. ہم تو یہ بات کریں کہ آپ نے جیسی اپنی زندگی جی ہے نا،
آخرت آپ کی پھر وہی ہو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں آپ گالیاں نکالتے ہوئے جیے اور آخرت میں آپ کہیں کہ مجھے مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول. آپ کیسے بولیں گے بھائی؟ جب آپ نے دنیا میں ہی نہیں بولا، آپ نے ہوش و حواس میں ہی نہیں بولا، آپ نے اس چیز کا اہتمام ہی نہیں کیا، تو آپ کیسے بولیں گے؟ اس کے مقابلے میں آپ نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہوں گے کہ وہ جب غنودگی کے حالت میں ہوتے تھے وہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا اللہ خیر، اللہ رحم کرنا. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، آپ نے بھی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے. بالکل یہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. انسان جو ہے وہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے، جو اپنا قرآن پڑھتا رہتا ہے، وہ بلکہ آپ نے تو یہ دیکھا ہوگا، میں جب ہاسٹل میں پڑھتا تھا تو ایک لڑکا ہمارے پاس، وہ بڑی ماشاءاللہ بہت محنت سے قرآن یاد کرتا تھا. وہ عموماً رات کو اس کو جو ہے نا وہ جگا کے کہنا پڑتا تھا بھائی ہوش کر، تو سو رہا ہے، کیونکہ وہ قرآن زور زور سے پڑھنا شروع کر دیتا تھا، کیونکہ وہ یاد کر رہا تھا. تو وہ دن میں بھی قرآن، رات میں، تو وہ جب سوتے ہوئے تو سوتے بھی اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے قرآن جاری کرتا تھا. تو انسان کی آخرت وہی ہے جیسے اس نے زندگی گزارنی ہے. اگر آپ نے زندگی میں سگریٹ پیے ہوئے ہیں، آپ نے زندگی میں بغیرتیاں کی ہوئی ہیں یا تو پھر آخرت وہی ہونی ہے، یاد رکھیں. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ توفیق کی جو ہے نا وہ آپ کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے، ورنہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کانوں کو ہاتھ لگا کے، ورنہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تو انسان کی زبان سے الفاظ بھی بند کرا دیتا ہے. جو انسان جتنا بڑا بے شرم، جتنا بڑا حرام کھانے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے توفیق چھین لیتا ہے، اس کے الفاظ زبان سے بند ہو جاتے ہیں، اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نہیں دیتا کہ وہ توبہ کر سکے مرنے سے پہلے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ہمیں، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے سے ڈرنا چاہیے. ہوتا صرف کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کن نے دیکھا ہے، ابھی کر لو، گزر گیا ٹائم، 1-2 سال، میں نے گھر ہتھیار لیا اپنی بہن کا، میں نے اپنے بھائی سے جو ہے نا وہ جائیداد لے ہی لی ہے، میں نے اپنی جو ہے نا اس سے سائن کرائے لیے ہیں، اپنی بھابھی سے سائن کرائے لیے ہیں. اب یہ گزر گیا 1-آدھا سال، یہ رہتا ہے امریکہ میں، کتنے انہوں نے آنا ہے، کتنے انہوں نے عدالتیں جانا ہے، کیا اکھاڑ لیں گے میرا یہ لوگ. اور دیکھیں دنیا میں اس وقت یہی ہوتا ہے. اب اگر کوئی میرا جو ہے مجھ سے وہ کر کے بےایمانی کر کے کچھ کر کے میرے پیسے کھا لے، 5 سال 10 سال کچھ نہیں ہوگا اسے. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایمان کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے لیے تو جو کر رہا ہے، اپنی اولاد کے لیے بہت بڑا کھڈا کھود رہا ہے، وہ معافی نہیں ہونی اس کی. تو یہ معاملہ جو کہہ رہے ہیں نا، فویل لہم مما، بربادی اور ہلاکت، بربادی اور ہلاکت. اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں بربادی اور ہلاکت، سیدھے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ. اب اس کی وجہ بڑی خوبصورت آگے اللہ تعالیٰ بیان کرا ہے. اس کی وجہ کیا اللہ تعالیٰ بیان کرا ہے، سبحان اللہ. یہ پھر قرآن ہو اور اس میں خوبصورتی تو یہ نہیں. اب اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان کی وشفل تھنکنگ. اب یہ ان کی وشفل تھنکنگ کیا ہے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ. سب سے پہلے جو مسلمانوں کا مسئلہ بھی ہے، سب سے پہلے کیا ہے، وہ جہنم ونم نہیں ہمارے لیے. یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں جنت میں تب تک داخل نہیں ہو سکتا، جو حدیث کا مفہوم ہے، جب تک اللہ کی رحمت نہ مجھے ڈھانپ لے. یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور مسلمان کہتا ہے کہ میں تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا، میں تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا کیونکہ میں مسلمان ہوں. اور یہاں پر کیا معاملہ ہے، الا ایام معدودات، کہ وہ تھوڑے دن کے لیے. وہ تھوڑے دن کے لیے بھی کیوں؟ وہ تھوڑے دن کے لیے بھی اس لیے تاکہ جو وہاں پر باقی لوگ ہوں گے وہ اعتراض نہ کریں کہ بھئی آپ انہیں کیوں نہیں ڈال رہے جہنم میں، یہ کیا وہ آسمان سرخاب کے پر ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ تھوڑے دن کے لیے جائیں گے تاکہ وہ جو دیکھنے والے ہیں وہ کہ اچھا ٹھیک ہے، انصاف ہی ہو رہا ہے، انصاف ہی ہو رہا ہے. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ. یہ معاملہ ہوتا ہے جب انسان نے دین نہ سیکھا ہو، جب انسان اپنے آپ کو، اسے کہتے ہیں نا وہ پیدائشی طور پہ اپنے آپ کو دین کا عالم سمجھتا ہو، تو یہ معاملہ ہوتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ جب لوگ ایسی بات کرتے ہیں، قل، پوچھو ان سے، کہو، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے، کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی قول ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات بیان کی ہے کسی کتاب میں. فلن یخلف اللہ عہدہ، یعنی تمہارے پاس ایسا کون سے ثبوت ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا. تو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا. تمہارے پاس کوئی تحریر، کوئی بات کہ جس سے تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل ہمیں جو ہے وہ اس میں نہیں ڈالے گا. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگا رہے ہو جنہیں تم نہیں جانتے ہو. یعنی کہ اپنے پاس سے تم بونگیاں مار رہے ہو، اپنے پاس سے تم اللہ تعالیٰ پہ معاملات جو ہے وہ خراب کر رہے ہو. اب پھر وہی بات جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر ہم پلٹ کے اس کو آج کے مسلمان پہ ڈالیں تو کہیں سے لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے بیان ہو رہا ہے. یہ ایسے لگتا ہے جیسے بالکل ایگزیکٹ سامنے جو ہے نا وہ مسلمانوں کو رکھے اور اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ بھی دیکھو اے بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ ایسے لگتا ہے کہ جو ہے نا وہ بالکل ہماری حالات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر رہا ہے.
پھر اس میں ایک بڑی ابدی حقیقت، ایک عظیم حقیقت اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بیان فرما رہا ہے، بلا کیوں نہیں، من کسب سیئاتن، جس نے بھی کوئی ایک گناہ کمایا. یہاں مراد جو ہے نا وہ کبیرہ گناہ سے، علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کبیرہ گناہوں کے بارے میں. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کا گھراؤ کر لیا اس گناہ نے. علماء کیا فرماتے ہیں، جو بھی ہم بات کر رہے تھے مفسرین اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے اپنی طرف سے، میں کوشش کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کہ وہ نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، نفلی روزے بھی رکھے، عمرے پہ بھی جائے، حج بھی کرے، وہ سب کرے، لیکن شیطان اس کو ایک ایسی ٹرک میں ڈال دیتا ہے، شیطان اس کو ایک ایسے معاملے میں الجھا دیتا ہے کہ وہ اس گناہ کو چھوٹا سمجھنا شروع کرتا ہے، یا اس گناہ کو اپنے لیے حلال سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یا دوسرے الفاظ میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، کہ اس کا گھیراؤ کر لیا اس کے گناہ نے، یعنی وہ اس گناہ میں گھرتا جاتا ہے، اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا نہیں ہے. اگر پھنس بھی گیا ہے تو احساس اس کے اندر نہیں ہوتا کہ میں اس گناہ سے نکل جاؤں. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان ایسے گناہ میں پھنس جائے جس سے وہ بیزارگی کا اعلان نہ کرے، جسے وہ برا نہ سمجھے، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے آہستہ آہستہ ایمان کو ہی ختم کر دیتا ہے. دیکھیں یہاں پر نا ایک چیز کو سمجھے، ایک بندہ ہے جو گناہ کر رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے. اب ایک بندہ جس نے داڑھی نہیں رکھی اور وہ جانتا ہے کہ اس نے داڑھی نہیں رکھی اور وہ اس کی کوئی توجہ نہیں پیش کرتا، وہ کہتے ہیں نہیں رکھی، میری غلطی ہے، میرا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، انشاءاللہ میں ضرور رکھوں گا، جو بھی اس کی مجبوری ہو ہم اس پہ بات نہیں کرتے، ہم مجبوری کی طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ ایک بندے کو پتہ ہے اس نے رکھی اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ رکھنی چاہیے، اور وہ اگر نہیں رکھ رہا تو وہ غلطی پر ہے. اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا مختلف ہے. ایک بندہ سود کا کام کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ بالکل صحیح ہے، ہم اس کے بغیر چل نہیں سکتے، وہ کہتے یہی ہے، میں پھنسا ہوا ہوں، میں نہیں نکل سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نکالے، میری پوری کوشش ہے میں اس سے نکل جاؤں. بمقابلہ وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ اگر میں سودی کاروبار نہیں کروں گا یا اگر میں سودی ڈیلنگز نہیں کروں تو میرا کام ہی نہیں چل سکتا. ان دونوں کی سوچ میں بہت بڑا فرق ہے. اگر انسان کے اندر اس سوچ کا فقدان پیدا ہو جائے کہ اس کے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا، یا میں جو کر رہا ہوں بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کیا اس کے جو ہے وہ کوئی جواب دہ نہیں ہے، یہاں پر انسان پھنس گیا. اسی لیے نا ہم لوگوں کو اپنے اندر اپنا تزکیہ کرتے رہنا چاہیے، اپنی روز مرہ کی زندگی کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے، اپنے اوپر بار بار یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں میں کسی ایسی جگہ پہ تو نہیں جو ہے وہ کسی ایسی چیز کی طرف تو نہیں جا رہا یا جا رہی کہ جہاں پر میں سمجھ رہا ہوں کہ بالکل صحیح ہے لیکن آگے معاملہ جو ہے وہ بالکل خراب ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے ان ایسے لوگوں کے بارے میں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو سمجھتے ہیں کہ ہاں جی بس میں تو بخشایا ہوں اور اگر میں یہ گناہ کر بھی رہا ہوں تو یہ میرے لیے جائز ہے، گویا ان کے ایمان کو دیمک لگ چکا ہے اور بس وہ ایک ایمان کی لیئر ہی ان کے اوپر رہ گئی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس یہی ہیں آگ والے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کے برعکس جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں، اولئک اصحاب الجنہ، وہ لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یہاں پر ایک چیز کی طرف توجہ دلانی بڑی ضروری ہے، یہ آخری بات ہے ہماری، یہاں ایک چیز کی طرف توجہ دلانی بڑی ہوئی ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لے کے آئے اور عمل صالح کریں، تو ہمارے پاس جو عمل صالح کا محدود تصور ہے اس سے نکلنا بہت ضروری ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایمان لانے کے بعد اپنے لیے کچھ چیزوں کو چن لوں کہ بھئی اب میں نے یہ کام کرنے ہیں، باقی میں اللہ معاف کر دے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. میں ایک انسان کی حیثیت سے جب تک ہر وہ حکم پورا کرنے کی کوشش نہیں کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تب تک وہ عمل صالح کاؤنٹ نہیں ہوگا. یعنی اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ فرض کریں اگر میں یہ کہوں کہ میں 5 نمازیں پڑھنے کی بجائے 5 روزے رکھ لیتا ہوں، تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے؟ نہیں ہے. وہ نمازوں کی اپنی جگہ ہے، روزوں کی اپنی جگہ ہے. یا میں یہ کہوں کہ بھئی ایسا ہے کہ اب میں جو ہے نا وہ جو کام کر رہا ہوں وہ غلط ہے، یا دھوکہ دے رہا ہوں یا کسی کے ساتھ کوئی بری بات کر رہا ہوں، تو چلے میں ایسا کرتا ہوں کہ میں یہ تو کر لیتا ہوں، ساتھ جو ہے نا میں روز کے اتنے پیسے صدقہ کر دیتا ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ صدقہ جو ہے وہ برائیوں کو جو ہے وہ مصیبتوں کو تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح نہیں. یہ میں نے یہ بنیادی طور پہ میں نے اپنے لیے گویا ایک نئی شریعت وضع کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو لے کر میں نے ان کو جوڑ کے اپنے لیے ایک نئی شریعت جو ہے نا وہ وضع کر لیا. اب یہاں پر ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کی طرف توجہ دلانا بھی جو ہے بڑا ضروری ہے.
ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی ایسے کام میں، کسی ایسے جاب میں یا کسی ایسی جگہ سے جو صحیح نہیں ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کے بدل کے لیے وہ لوگ یتیم خانہ کھول دیں گے، کوئی فلاحی کام کر دیں گے. کوئی مثلا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بینکوں والے مسجدیں بھی بنواتے ہیں. علماء کہتے ہیں اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی نا جو بینک نے بنوائی ہو. علماء کا فتویٰ ہے نا کہ جو بینک نے مسجد بنائی ہے اس میں نماز نہیں ہوتی. یہ جو نیک کام کر دیتے ہیں، خیراتی کام کر دیتے ہیں، وہ بیسیکلی کر کیا رہے ہیں؟ آپ سوچیں کہ کیوں کر رہا ہے ایک انسان؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ دراصل لوگوں کو ایک دھوکے میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں یہ بڑا نیک کام کر رہا ہوں، تو یہ جو میرا غلط کام ہے اس کی طرف سے آنکھیں بند رکھو. مجھے بار بار نہ بتاؤ کہ آپ جو ہے نا مولوی صاحب وہ جو فلانا کام کر رہے ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ فریب ہے، آپ جو ہے نا ویسے یہ بات نہ کرو. دیکھو میں نے کھولا ہوا نا، وہاں پہ لوگوں کا فری علاج ہوتا ہے. دیکھو میں نے یہ کھولا ہوا نا، یہاں سے لوگوں کو روز کھانا کھلاتے ہیں. میرے گھر کے بعد دیگیں پکتی ہیں، روز کے 200 لوگ کھانا کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب نہیں ہے جب تک دین کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. ایک چیز دیکھیں، ہم لوگوں نے ابھی تک یہ اتنی چیزیں پڑھی ہیں نا، آپ نے کہیں پہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ جو ہے بنی اسرائیل کو تنبیہ کی ہو کہ تم لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ہو، تم لوگ روزے نہیں رکھتے ہو، تم لوگوں نے زکاتیں نہیں دی؟ اس بات پہ کوئی تنبیہ نہیں ہے. ابھی تک آپ سوچیں گے یہیں پہ آئیے بات کہ ہم نے تم پہ نمازیں فرض کی تھی، تم نے نمازیں چھوڑ دیں، یا ہم نے تم پہ عبادات، کہیں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا. کیونکہ عبادات کا معاملہ اور دنیا میں رہنے کا معاملہ جو ہے یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ہمارے ہاں سارا زور عبادات پہ ڈال کے سمجھتے ہیں دنیا کی طرف سے ہو گئے فارغ. اب جو مرضی کرو، میں جب وضو کرتا ہوں تو میرے ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، میں جب منہ دھوتا ہوں تو میرے منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، میں جب کلی کرتا ہوں تو میرے منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، میں جب ہاتھ یہاں تک جو نا پاؤں دھوتا ہوں، مجھ صرف چل کے جاتے ہیں تو ایک گناہ مٹتا ہے، ایک جو ہے وہ اچھائی لکھی جاتی ہے. اور اس طرح کے جو ہے نا وہ معاملات انسان اپنے لیے وضع کرنے شروع کر دیتا ہے. یہ انسان بھول جاتا ہے کہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن انسان پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا. میرے خیال سے حدیث میں جو احد کا لفظ آتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے. لیکن اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ منہ کے بل اٹھا کے اسے جہنم میں پھینکیں گے. منہ کے بل سے ہوتا ہے ذلیل کر کے اسے جہنم میں پھینکیں گے. کیوں؟ کیونکہ دنیا اس نے ایسی گزاری ہوگی کہ کسی کا حق مارا، کسی کو گالی دی، کسی کے ساتھ برائی کی. بیسیکلی جو دنیاوی معاملات ہیں وہ دین کے مطابق نہیں کیے. تو آپ سوچیں اتنی نمازیں، اتنی نیکیاں، اتنے روزے، انسان جسے کہتے ہیں نا وہ کر کر کے عبادتیں کر کر کے ہلکان ہو جائے اور آخرت میں پھر اسے جہنم کا جہنم ملے، تو اس کا مطلب کچھ تو صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب عبادات والا معاملہ جو ہے نا کچھ تو گڑبڑ ہے. یعنی کہ جو عبادت کا کانسیپٹ ہے، جو نیک اعمال اور عبادت کا کانسیپٹ ہے، وہ کہیں پر تو گڑبڑ ہے. تو ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح کا معاملہ ہے وہ صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ جب تک ہم اپنے دین کے تمام فرائض کو پورا نہیں کریں گے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام نہیں کریں گے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. دین اسلام سے مراد یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو مسلمان کرنا کرتے صرف یہ دین اسلام سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ جو دین اسلام ہے یہ آپ کو ہر جو دنیا کا جو بھی آپ زندگی کا جو بھی شعبہ گزار رہے ہیں اس میں آپ کو رہنمائی دیتا ہے. آپ کوئی بھی شعبہ دنیا کا اٹھا لیں، آپ دیکھیں صبح آنکھیں کھولنے سے لے کے، بستر سے نیچے اترنے سے لے کے، باتھ روم استعمال کرنے سے لے کے، ناشتہ کرنے سے لے کے، گھر سے نکلنے سے لے کے، سواری پہ چڑھنے سے لے کے، کام کی جگہ تک پہنچنے میں، جا کر نئے شہر میں داخل ہونے سے لے کے، لیکن کس چیز کے بارے میں اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے؟ اب اگر ہم ان چیزوں کو نکال دیں، یہ بلکہ یوں کہہ رہے تھے کہ اگر ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہدایات کس لیے ہیں اور اس کا ہماری زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے، تو پھر ایمان اور عمل صالح والا معاملہ تو پرابلم میں آ گیا. تو والذین آمنوا، اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں، اولئک اصحاب الجنہ، وہ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا سمجھا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنے دین کو آسان فرما کے ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.